دعا کرنی ہے لیکن اللہ کے لیے جن بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ اس اینگل سے بھی ذرا سوچیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچے کو کہا تھا نا کہ میرے لیے دعا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، بچے کو کہہ رہی ہیں؟ کہا ہاں، اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں اس کی ذات کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے دعا کرواتا ہوں، لوگوں سے دروا کو آئیے لیکن لوگوں کی دعا لیجئے، ضرور لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے اور لوگوں سے دعا لیجئے بھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے ایک فرشتوں کے قبیلے کی ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جب بھی کوئی مسلمان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اپنے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتے وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، لیکن جس وقت اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے اے اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ عطا کر، تو فوراً آسمان سے ایک فرشتہ اتر آتا ہے، اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو دعا بندہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ میرے بھائی کو مشکلات سے نکال، وہ پیچھے فرشتہ کھڑا ہو کر کہتا ہے والا کا بمثلن، بعض روایات میں لکا بمثلہ، اللہ اس بندے کو بھی مشکلات سے نکال، اللہ میرے بھائی کو 10 لاکھ دے دے، اے اللہ اس بندے کو بھی 10 لاکھ دے۔ تو دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، تیری اللہ نے کس اینگل میں قبول کرنی ہے، کس اینگل میں نہیں کرنی۔ یہ جو فرشتہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے گناہوں سے پاک صاف ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ اللہ کے حکم سے نازل ہوا، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ہاں یہ غرض کی بات ہے، دل کھلا کرنا پڑتا ہے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی یہ روایت ہے، ایک فرشتہ پیچھے کھڑا آ کر کہتا ہے کہ تیرے حق میں بھی ایسے ہی قبول ہو۔ ان کے بارے میں صحیح سند سے آتا ہے کہ ان کے 360 دوست تھے، 360، اور وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اپنے 360 دوستوں کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ صرف اپنے دوستوں ہی کے لیے دعا کرتے تھے، اپنے لیے کبھی کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، تو اپنے دوستوں کے لیے جو کچھ مانگتے تھے اللہ ان کے گھر میں بھی وہ بھیج دیتا تھا۔ میں اور آپ کنجوس ہیں، بخیل ہیں۔ بخیل ہے وہ شخص جو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک کیسے محدثین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حسن بن عیسیٰ کو دیکھ لیا، ایک دن ایسائی خوبصورت نوجوان، خوبرو، تندرست، تنومند، لمبا چوڑا، انتہائی حسین و جمیل نوجوان، پوچھا کون ہے؟ کہا وہی عیسائی نوجوان۔ اچھا حسن بن عیسیٰ ہے؟ جی، اس کے بڑے تذکرے ہیں، خوبصورتی کے اور نوجوانی کے اور روب کے اور دبدبے کے، تمکنت کے، اس کے حسن کے، اس کو دیکھ کر اتنا مرعوب ہوئے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ حسن بن عیسیٰ کا یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ کیا حسن بن عیسیٰ کا یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ 3 دن نہیں گزرے، حسن بن عیسیٰ عبداللہ بن مبارک کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول فرمایا۔ میں اور آپ، ہمارا ظرف کیا ہے؟ یہ محدثین ہیں، ان کا یہ ظرف ہے کہ کسی عیسائی کو بھی دیکھا ہے اور اس کی کوئی عادت اچھی لگی ہے تو اللہ سے مانگنے لگے، اللہ اس کو بھی آگ سے بچا لے، ہمیں بھی بچا لے، اس کو بھی آگ سے بچا لے۔ کبھی غور کرنا، جس بندے کی دعا سے
جس بندے کی دعا کی وجہ سے حسن بن عیسیٰ جیسوں نے ایک نہیں سینکڑوں نے اسلام قبول کیا ہو، اس کا جنت مقام کیا ہوگا۔